ایک ریاست کے بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ صبح جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کھلے گا نا، جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کھلے تو جو بندہ میرے محل میں داخل ہو کے جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ یہ وقت کے بادشاہ کا اعلان تھا اور ہر بندہ یہ بات جانتا تھا کہ بادشاہ کے محل کے اندر کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ اور مہنگی چیزیں موجود ہیں۔ اور بادشاہ نے تو خود اعلان کروا دیا ہے کہ صبح سویرے جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کھلے تو جو بندہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ اب رات کو بیٹھ کر دوست کے ساتھ مشاورت کرنے لگا، بھائی کے ساتھ مشاورت کرنے لگا، بیوی خامد کے ساتھ، خامد بیوی کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ، کہ صبح جب بادشاہ کے محل کا دروازہ کھلے تو کوئی کہتا ہے کہ میں وہ سونے کے زیورات کو ہاتھ لگاؤں گا وہ میرے ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے میں چاندی کے زیورات کو ہاتھ لگاؤں گا وہ میرے ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے میں ہیرے جواہرات کو ہاتھ لگاؤں گا۔ یعنی کہ جو چیز جس کے ذہن میں آتی ہے کہ بادشاہ کے محل میں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، تو وہ جناب اس کی سوچ بنا رہے ہیں، ایک پلان تیار کیے جا رہے ہیں کہ صبح جب بادشاہ کے محل کا دروازہ کھلے نا تو ہم اس چیز کو ہاتھ لگائیں گے اور وہ ہماری ہو جائے گی۔ مقررہ وقت میں صبح جب بادشاہ کے محل کا دروازہ کھلتا تھا، وقت سے پہلے ایک بھیڑ لوگوں کی جمع ہو گئی ہے دروازے پہ۔ ہر بندے کا انتظار ہے کہ بادشاہ کا دروازہ کھلے اور میں اپنی پسندیدہ چیز کو سب سے پہلے جا کے ہاتھ لگا کے اپنی بنا لوں، حاصل کر لوں۔ بادشاہ نے حسب وعدہ دروازہ کھول دیا، لوگوں کو اجازت دے دی، بھائی داخل ہو جاؤ، جس چیز کو دل چاہتا ہے ہاتھ لگائے وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ اب بادشاہ ایک کونے میں بیٹھا ہے، ہر بندے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اپنی پسندیدہ چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ یہ میری ہوگی، دوسرا کہتا ہے یہ میری ہو گئی۔ اب بادشاہ ایک کونے میں بیٹھا لوگوں کا حال دیکھ رہا ہے، بھاگ دوڑ دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ اچانک اسی مجمع سے ایک بندہ جو نا بڑھتے بڑھتے بادشاہ کی طرف بڑھتا گیا، اس نے جا کے بادشاہ کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ نے اعلان کیا تھا کہ محل کے اندر جس چیز کو بھی ہاتھ لگایا جائے گا وہ چیز آپ کی ہو جائے گی، تو میں نے بادشاہ کو ہی ہاتھ لگا دیا ہے، لہذا بادشاہ بھی میرا ہوا، بادشاہ کی ہر چیز بھی میری ہوئی۔ گرامی قدر حضرات، جس طرح یہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا اس بندے نے، مجمع سے نکلا، ہر بندے کی دوڑ ہے دنیاوی چیزوں کی طرف، اصل مالک کی طرف نہیں گئے کہ جو چیزوں کا مالک ہے اس کو اپنا بنا لیں تو وہ ساری چیزیں ہماری ہو جائیں گی۔ اس طرح وہ لوگ غلطی کر بیٹھے، لیکن اس بندے نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، جس نے بادشاہ پہ جا کے ہاتھ رکھا اور مالک کو اپنا بنا لیا، بادشاہ اپنا ہو گیا تو ساری چیزیں بھی اپنی ہو گئی۔ اسی طرح گرامی قدر حضرات، ہم ہر روز یہ غلطی کرتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف دوڑ لگائی ہے۔ مالک ہمیں روز موقع دیتا ہے کہ مالک کو اپنا بنا لو، خالق کو اپنا بنا لو، لیکن ہم مالک کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ دنیا دار بندہ کہتا ہے میرا یہ بھی ہو جائے، وہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی اکٹھا کر لوں، وہ بھی اکٹھا کر لوں۔ کیوں کرنا ہو کہ ہم یہ غلطی چھوڑ دیں اور اپنے خالق حقیقی کی طرف رجوع کریں، اس مالک کی طرف آ جائیں، مالک کو اپنا بنا لیں۔ اگر مالک ہمارا ہو گیا تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز ہی ہماری ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساری چیزیں ہماری ہو جائیں گی۔ تو اگر ہم اپنے مالک کو چھوڑ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگیں گے نا تو پھر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا، ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ حاصل وہ لوگ کر جائیں گے جو مالک کو اپنا بنا لیں گے۔ تو آؤ گرامی قدر حضرات، چھوڑے اس دنیا کی بھاگ دوڑ کو، یہ دنیا بھگا بھگا کے بندے کو تھکا دے گی، ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ اگر دنیا و آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے خالق کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو، مالک کے ساتھ رشتہ مضبوط کرو، پھر آپ کو اتنی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اگر آپ لوگوں نے اللہ کو اپنا بنا لیا اور اللہ نے آپ کو اپنا بنا لیا، اللہ اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ اتنی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ آؤ اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ خالق و مالک
हमें रोज मौका अता फरमाता है कि बंदे हासिल कर ले जो हासिल करना चाहता है, मगर हम गलती कर जाते हैं कि हम दुनिया के पीछे भागते हैं, मालो मता के पीछे दौड़ लगाई है, रिज़्क़ के पीछे दौड़ लगाई है, जिसका वादा अल्लाह ने हमारे साथ किया है कि मैंने तेरे हिस्से का तुझे देना ही देना है। दिन रात भी बंदा मेहनत करे, दिन रात एक कर दे, मिलना वो ये जो अल्लाह ने नसीब के अंदर लिखा है। तो क्यों ना बंदा उस नसीब बनाने वाले, रिज़्क़ अता करने वाले खालिक मालिक के साथ अपना रिश्ता मजबूत करे, उस मालिक को, बादशाह, दो जहां के बादशाह को, कुल जहां के बादशाह को अपना बना ले। मालिक अपना हो गया, उसकी बनाई हर चीज ही अपनी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि